الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں، آج 26 جنوری 2020 کا 4 عیسوی سال ہے۔ آج کے دن ملک بھر میں جو ملک کا ترنگا جھنڈا بڑے شان و شوکت کے ساتھ خوشی خوشی لہرایا گیا۔ آج کا یہ دن ہندوستان کے ہر شہری کے لیے بڑا فخر کا دن ہے۔ آج ہی کے دن حکومت کے قوانین بنائے گئے کہ کس طرح ہمارے ملک کو ہم چلائیں گے۔ کوئی بھی چیز اس وقت تک باغ و بہار میں رہتی ہے جب تک اسے اصولوں سے کیا جائے۔ جہاں قانون کا لحاظ ہوتا ہے وہاں کسی پر کبھی ظلم نہیں ہوتا۔ اسی لیے ملکوں میں ایک عدالت ہوتی ہے، اس اونچی عدالت کا نام سپریم کورٹ رہتا ہے۔ سپریم کورٹ کا مطلب یہ ہے وہاں آزادی کے ساتھ بغیر کسی کے دباؤ، کسی کے سفارش کے انصاف کیا جاتا ہے۔ اگر کورٹ میں سپریم نہ ہو، انصاف نہ ہو، تو پھر وہ کورٹ نہیں رہتا ہے۔ یہ دن تاریخی دن ہے، اس میں قوانین قبول کیے گئے اور ان قوانین کے بنانے میں مسلمان بھی شریک تھے، ہندو بھی شریک تھے، سکھ بھی شریک تھے، کرسچن بھی شریک تھے، اور بھی بہت سے قوموں کے لوگ اس میں شریک تھے۔ ہر مذہب کا لحاظ کرتے ہوئے، ملک کے ہر شہری کا لحاظ کرتے ہوئے
یہ دستور بنایا ہے، اور اس دستور میں یہاں جس مسلک کا بھی رہنے والا ہو، جس مذہب کا بھی رہنے والا ہو، اسے آزادی کے ساتھ اپنی مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی۔ اب ہمارے لیے ہمارے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی دی گئی۔ آج چند ایسے لوگ اقتدار میں آ گئے ہیں جو اس قانون کو یکسر بدل کے رکھنا چاہتے ہیں، سارے ملک کے لیے اپنی مذہب کا قانون مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آسان بات نہیں ہے۔ ظلم ہر دور میں رہا ہے، لیکن ظالم حکومتیں ان کے بنائے ہوئے قانون بننے میں جیسا وقت چاہتے ہیں، اسی طرح قانون کے ٹوٹنے کے لیے بھی چند دنوں کا انتظار کرنا پڑے گا۔ خود ان کے درمیان بہت سارے قبیلے ہیں، ان کے اندر بہت اونچ نیچ ہے، ان میں سے کوئی کسی قانون کو مانتا ہے تو کوئی کسی قانون کو مانتا نہیں، کوئی کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے تو دوسرا اس درجے کا اہمیت نہیں دیتا۔ لڑانے والوں کا انجام ہمیشہ یہی رہا، خود ان کے گھروں میں لڑائیاں پیدا ہو گئی۔ مسجد ہے، ورنہ موجودہ دور میں بھی ایک اسٹیٹ کی مثال دی جا سکتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہر وقت آواز بلند کرتے رہے، لیکن آج ان کی اولادیں مسلمانوں سے ووٹ کی بھیک مانگ رہی ہیں۔ آج انہیں اسلام اور انسانیت یاد آ رہا ہے۔ کسی بھی دور میں ظلم کامیاب نہیں ہوتا ہے، ظلم ہی ہوتا ہے، عدل ہی ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے، عدل تک پہنچنے کے لیے انسان کو قربانیوں کی ضرورت ہے۔ وقت نہیں ہے 20 منٹ کے اندر بات کر سکتے، میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ یہاں جب انگریزوں کا تسلط ہوا، پوری طرح وہ لوگ ہم پر حاکم بن گئے، تو انہوں نے خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا، کیونکہ مسلمان ہی اکثریت میں تھے۔ آج پاکستان الگ ہو چکا ہے، بنگلہ دیش الگ ہو چکا ہے، وہاں کئی کروڑ مسلمان، یہاں کئی کروڑ مسلمان۔ خود ہندوستان میں صحیح عدد آج تک نہیں بتا رہے ہیں، یہاں 30-32 کروڑ مسلمان، پڑوس ملک میں 30-32 کروڑ مسلمان، بنگلہ دیش میں 14 کروڑ سے زائد مسلمان، برما میں مسلمان، لنکا میں مسلمان، افغانستان جو ہندوستان کا حصہ رہا وہاں مکمل مسلمانوں کی بڑی آبادی تھی۔ انگریزوں کو خوف تھا،
کہیں پھر سے مغلیہ سلطنت نہ آ جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو غلام بنانے کا سوچا۔ اس کے لیے انہوں نے دو چیزوں کو نشانہ بنایا۔ آج بھی موجودہ حکومت کا نشانہ دو ہی آدمی ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، ایک علماء ہے، دوسرا دینی مدارس ہے۔ ان کو اسکولوں سے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ایک مدرسے والا طالب علم پوری امت کے اندر ایمانی چنگاری کو جگا سکتا ہے۔ وہ طاقت اگر کسی کے اندر ہے تو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کے اندر وہ جگر اور طاقت ہے۔ یہی وجہ ہے آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھ لی جائے، 14,000 سے زائد علماء کو شہید کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء ہی انگریز کے قانون کے خلاف تھے۔ وہ جانتے تھے آنے والی نسلوں کو یہ لوگ نصرانی بنا دیں گے، عیسائی بنا دیں گے، یہودی بنا دیں گے۔ مسلمان آزادی کی آواز لگائے، علماء ہی نے آزادی کا نعرہ لگایا۔ آج ہم تاریخ پڑھنے کے لیے فرصت ہے، ہم بیکار باتوں کے بیکار آدمی ہیں لوگ۔ جب تک ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، انگریزوں کو خوف تھا۔ جب تک ٹیپو سلطان زمین کے اوپر رہیں گے، ہندوستان پر حکمرانی کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اب ان کو مارنے کے لیے ان کے پاس منصوبے نہیں تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے ہی آدمی کو استعمال کیا۔ آج بھی یہودیوں کا، باقی مذہب کے لوگوں کا طریقہ یہ ہے مسلمان کے ذریعے مسلمان کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہی ہماری قوم کا ہمیشہ سے المیہ رہا۔ انگریزوں نے اپنی محنت سے ان کو شہید نہیں کیا، بلکہ دھوکے کے ساتھ شہید کیا۔ اچھا، ان کی شہادت کی خبر جیسے ہی ملی، انگریزوں کی خوشیوں چہرے میں نظر آئی کہ اب ہمیں ہندوستان پر حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ علماء فرماتے ہیں شہید رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بھی انگریزوں کو دل سے وہ ہیبت نہیں تھی، ان کے چہرے کا دیدار کرنے سے بھی وہ ڈرتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔ ٹیپو سلطان شہید نے شہادت کو گلے لگایا، کبھی انگریزوں کو، باطل والوں کو گلے نہیں لگایا۔ آج اس امت کی تباہی یہی ہے، ہم غیروں کو گلے لگاتے ہیں، ہندوؤں کو عزت دیتے ہیں، ہندو کو گلے لگاتے ہیں، سگا بھائی کی ہم لوگ مدد نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں مسلمانوں کی صفت بیان کرتا ہے، رحماء بینہم، مسلمان وہ ہے جو آپس میں بڑے ہمدرد ہیں۔ ہم کیا جہاد کریں گے، ہم کیا قربانی ادا کریں گے، ایک بھائی بہنوں کے درمیان ہمارے تعلقات میں کتنے گھرانے ہیں بھائی بہن سے نفرت ہے۔ یہ بھی ایک زندگی ہے۔ درگزر کرنے والا بڑا آدمی ہے، دلوں سے کینے کو نکالنے والا بڑا ہے، کینے کو پالنے والا بزدل ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جن کی قبروں پر اللہ ہزاروں رحمت برسائے، آج کے دن پورے ملک میں
شعر پڑھا گیا. کیا شعر ہے؟ میں جب آج جہاں بھی پرچم کشی کے لیے گیا یہ شعر سنتا تو علامہ اقبال کے دل سے دعا نکلتی تھی. کیسے زندہ ولی تھے، کیسی بات اپنے قوم کے لیے کہہ گئے. کیا کہا؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا بیر ہمارے درمیان ہے. ہم کہاں پنپ سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کو گرانے کی سازش، ایک دوسرے کی عزت پر حملے. ہمارے علماء، ہمارے بڑے لوگ امت کی فکر میں آپس میں اختلاف کو مٹا دیے تھے. تو عرض یہ کر رہا تھا اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے علماء کو نشانہ بنایا گیا. 14,000 سے زائد علماء شہید کیے گئے. وقت نہیں ہے 2-3 منٹ میں بات ختم کرنا، اس لیے کہ شہیدوں کو آج یاد نہ کیا جائے، ان کی تاریخ کو یاد نہ کیا جائے تو ان کی تاریخ کی بے حرمتی ہوگی، ان کے احساسات کی بے حرمتی ہوگی. آزادی چاہنے والوں میں، قربانی دینے والوں میں حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تھے. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے گرفتار کیا، عدالت میں لے جایا گیا. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے انگریز جج نے پوچھا کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں مسلمانوں کا داخل ہونا حرام ہے؟ کیا تم نے یہ فتویٰ دیا؟ تو ہمیں کہا اردو لے کر سینوں میں جگر رکھتے تھے. قانون کے لیے لڑو چاہے مر جاؤ، قانون کے لیے نہیں لڑیں گے بزدلی کی موت مریں گے. آج ہماری قوم کا نام چھوڑ در قوم بزدل ہوتی چلے جاتی. قوم قانون نہیں جانتی اور قانون جاننے والے بھی مصریت کا نام لے کر ظلم کو آگے بڑھاتے. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کل بھی کہا تھا مسلمانوں کا انگریز کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے. آج بھی عدالت میں کہتا ہوں جب تک حسین احمد مدنی کی زبان منہ میں رہے گی، جب تک اللہ کا قرآن حسین احمد مدنی کے سینے میں ہوگا یہی فتویٰ دوں گا مسلمانوں کا انگریز کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے. کل بھی وہی فتویٰ تھا، آج بھی یہی فتویٰ ہے، موت تک یہی فتویٰ. کیا جگر ہوگا، موت سے نہیں ڈرتے تھے. آپ کے ایک شاگرد نے کہا حضرت زبان بدل دیجیے، فتویٰ بدل دیجیے. حضرت نے فرمایا نہ زبان بدلوں گا نہ فتویٰ بدلوں گا. جب زبان بدلوں گا، فتویٰ بدلوں گا تو محمد رسول اللہ کی شریعت بدل جائے گا. مجھے گوارا نہیں کہ محمد رسول اللہ کی شریعت پر آنچ آئے. بزدلی ایمان نہیں سکھاتا ہے، بزدل مومن نہیں ہو سکتا. انگریز نے کہا حسین احمد جانتے ہو میرے قلم میں اتنی طاقت ہے کہ میں تمہیں پھانسی کے تختے پہ لٹکا دوں. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں علماء فرماتے ہیں اپنے بریف کیس کو کھولا، سفید کپڑا اٹھا کر عدالت میں لہرایا اور بتایا حسین احمد مدنی نے کبھی موت کا خوف نہیں کھایا، اللہ کا خوف کھایا ہے. حسین احمد مدنی تو موت کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے، اسی لیے تو یہ کفن لے کر در بدر پھرتا ہوں تاکہ محمد کی شریعت زندہ ہو جائے چاہے حسین احمد مدنی کی جان چلی جائے. یہ ایمان کہاں سے آیا؟ کیا ایمان یہ ٹھکے پھوکے نمازوں کا نام ہے؟ ارے بزرگوں، ایمان کی عظمت کو ہم نے نہیں جانا، ہمارے بزرگوں نے جانا. ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، بھوکے سلایا گیا،
احمد لاہوری رحمۃ اللہ، بہت سے شہیدوں کے نام یاد ہیں۔ احمد لاہوری رحمۃ اللہ جن کو انگریزوں نے پکڑا کیونکہ ان کی آواز پر لاکھوں مسلمان مجمع میں آ جاتے تھے۔ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھنڈ کے زمانے میں، آج مسلمان کو فجر اٹھنا مشکل، ہمارے ایمان میں احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو سخت ٹھنڈ کے زمانے میں لاہور میں آئس کے بڑے بڑے سیلوں میں سلاتے تھے، ان کے اوپر بھی آئس کا سیل، نیچے بھی آئس۔ جب احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا تھا تو انگریز حکم دیتا تھا ان کو زمین پہ لا کے سلا دو۔ جب ذرا ٹھنڈا پن ختم ہوتا تو انگریز پوچھتا، اے احمد کیا تم آزادی کا نعرہ لگاؤ گے؟ کیا تم ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاؤ گے؟ کیا تم مسجد میں محمد الرسول اللہ کی عظمت کو بیان کرو گے؟ قربان چاہیے ہمارے بزرگوں پر۔ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس تیرے بچھائے ہوئے سل سے میرا جسم تو ٹھنڈا ہوا لیکن میرا ایمان گرم سے گرم ہو گیا۔ یہ تھے ہمارے وہ بزرگاں جن کی محنت و قربانی سے یہ دیش آزاد ہوا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک عزیز کی حفاظت فرمائے، قربانی دینے والے کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرمائے۔ جس جذبے کے ساتھ انہوں نے قربانی دی، تکلیفوں کو جھیلا، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو رنگ لائے، اللہ امت کے اندر ایمانی حرارت پیدا فرمائے، اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے جس پر ہماری موت آئے، جس کے جذبے ہمارے اندر ہوں، اللہ ایسی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔